دانیال صاحب ہاؤ ڈو یو سی دس آج کا بجٹ؟ جی مالک صاحب بہت شکریہ. میں تو 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا ویری کوئکلی. نمبر 1، مجھے اس میں جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کا کوئی ٹھوس مربوط پلان نظر نہیں آیا کہ اس کو کس طرح انہوں نے نپٹانا ہے آنے والے سال میں. دوسری بات یہ ہے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ انہوں نے 8 پہلے 4% بتایا، پھر 8.2% بتایا جو وہ خود مان رہے ہیں. میرے ذاتی خیال میں اس سے بہت زیادہ بڑھ جانی ہے مہنگائی. بہرحال اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ایسی چیز نہیں بتائی، بلکہ جو بہت اس کو افیکٹ کرتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کو 1.4 ٹریلین سے 1.7 ٹریلین کر دیا، جو امپیکٹ اس کو اور اس کے اوپر ایندھن آگ جلتی ہوئی کی آگ پھینکے گا. تیسری بات جو ہے ان امپلائمنٹ کے لیے مجھے اس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہماری 21 ایئر ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہے کہ اس میں کوئی ایسا انہوں نے پوائنٹڈلی کوئی اسپیسیفک ٹھوس اقدام ایسے ہٹائیں جس میں وہ کم از کم رک جائے اگر بڑھتی نہ جائے تو. دوسری بات جو ریلیف کی ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس سال کا جو ٹارگٹ تھا انفلیشن کا وہ انہوں نے جون میں طے کیا 7.5%. تو 7.5% پہ انہوں نے پہنچ جانا ہے جون میں، کیونکہ 6.9% تو 6.8% تو ہو گیا ہے، 0.8% رہتا ہے جون میں اتنا بڑھ جانا ہے. اور آپ کا ایس پی آئی جو ہے وہ 15.9%، یعنی دونوں فرملی ڈبل ڈیجٹس میں چلے گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سال کے 7.5% اور اگلے سال کا جو وہ بتا رہے ہیں 8.2 یا 8.4%، تو یہ 16% بنتی ہے. تو 16% میں اگر آپ 3% ٹیکس کم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بیچارہ دیکھیں اکنامکس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو اور دوسرا پاؤں جو ہے برف والے پانی میں ہو تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. یہ اوسطاً ان کی یہ والی ہے، یہ اوسطاً ٹھیک نہیں ہونا. یہ جو مہنگائی ہے 16% کی، اگر آپ 3% ٹیکس کم بھی کر دیں گے، اگر فرض کریں جیسے مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کوئی 10% سیلری بڑھ بھی جاتی ہے پھر وہ نیٹ لاس پہ ہیں. تو اس میں بہتری نہیں، ان کی پرچیسنگ پاور، ان کا ٹیک ہوم جو ہے، ان کا جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان میں بہتری نہیں، انہیں اور خراب. یہ مجھے بتائیں اب میرا دوسرا سوال آپ سب سے آخری بات میں آپ کو، آپ نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آنے ہیں. دیکھیں جب آپ 18% سیل ٹیکس لگاتے ہیں 100 روپے کی چیز پہ تو آپ کو 18 روپے ملتے ہیں. جب وہ 200 کی ہو جاتی ہے تو آپ کو 36 روپے مل جاتی ہے. تو 8.4% انفلیشن میں آٹومیٹکلی ان کا ریونیو بڑھ جانا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ امپیکٹ جو ہے آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے، وہ یہ بتا نہیں رہے. اس میں سے 3% انہوں نے دے بھی دیا تو کون سی مہربانی کی کہ ایک لارجر پلان نظر نہیں آتا. تو کیا ہمیں 20 لاکھ نوکریاں ہر سال نہیں نکل آتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیو ٹو کیپ رننگ ٹو اسٹینڈ اسٹل. آج کی بری حالت میں بھی اگر ہم نے رہنا ہے تو ہمیں کم از کم یہ 20 لاکھ بچے ابزارب کرنے ہیں، وہ ہم ابزارب نہیں کر پا رہے. ہمارا جو امپیٹس ہے وہ مجھے اتنا زیادہ سپر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے یہ بجٹ کی اچھی چیزیں ہیں کہ چلیں تنخواہ کم ہو گئی تو کئی باری تکلیف میں کمی ہو جائے تو وہ بھی آپ کو راحت لگتی ہے. ہم تو اس وقت اس سٹیج پہ ہیں نا کہ چلیں یار اب بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا تھوڑا سا جھونکا ہے. لیکن 6 months ڈاؤن دا روڈ کیا نظر آتا ہے جو اتنی ریلیف جس کو گورنمنٹ بہت خوش ہے، یہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالے گی آپ کے خیال میں؟ جی مالک صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 قسم کی فٹیگ سے اب پاکستان کی اکانومی مکمل طور پہ سفر کر رہی ہے. ایک تو اسٹیبلٹی فٹیگ ہے. جب یہ حکومت آئی تھی جون میں 2024 میں، اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا بجٹ بناتے ہوئے کہ بس اب اسٹیبلٹی آ گئی، اب ٹیک آف کا سال ہے اور ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. وہ ابھی تیسرا سال جا رہا ہے، ہم ابھی بھی ٹارمیک پہ ہی کھڑے ہیں، ٹیک آف شیک آف کوئی نہیں. اب تو لگتا ہے انجن بھی بند ہو گئے ہیں. وہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، اپسوس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، انہوں نے پچھلے سال ایک سروے کیا کہ 2026 کیسا ہوگا اکانومی کے حوالے سے. تو 66% 68% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہتری محسوس کرتے ہیں. ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے دوبارہ وہ سروے کیا آنے والے سال کے لیے اور صرف 22% نے کہا کہ ہم پازیٹیو ہے اگلے سال کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ کولیپس کر گیا. یہ پبلک کا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ اسٹیبلٹی فٹیگ ہو چکی ہے. جہاں تک آپ نے پلانز کی بات کی، پلانز کی بھی فٹیگ ہے. آپ پلیز میری بات سن لیں 2 منٹ کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا. یہ اڑان پلان ہے ایک، یہ 5 سالہ پلان ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے، وہ 3 سالہ پلان ہے. اس کے بعد IMF کا پلان ہے، وہ 3 سالہ پلان ہے. ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان ہے. SIFC کا ایک علیحدہ ہی پلان ہے. تو ان سارے پلانز میں تمام ویریبلز ایک ہی ہیں، یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سارے پلانز میں ہے. کسی میں 15% ہے 3 سال کے بعد، کسی میں 10 سال کے بعد 15% ہے، کسی کا 1 سال کے بعد 13% ہے. کوئی ان میں موازنت نہیں ہے. there is no comparison at whatsoever. اسی طرح باقی سارے ویریبلز ہیں. یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے
جو ایک پلان ہے اڑان وہ نٹو بنا ہوا ہے, نٹو وہ بالکل نٹو, اس میں 2 بیبیاں ہیں بیچاری, اور وہ پورے پاکستان کا اکنامک ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں پلاننگ کمیشن میں. جو پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ پی ایم ہاؤس مانیٹر کر رہا ہے. جو آئی ایم ایف کا پلان ہے وہ ماشاءاللہ منسٹری آف فائنانس چلا رہی ہے. جو ورلڈ بینک کا پلان ہے وہ اکنامک افیئرز ڈویژن چلا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ٹوٹل کنفیوژن بٹی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں, ایف بی کو روز بلا کے پریزنٹیشن مانگی جاتی ہے کہ جی آپ آئیں, صبح ورلڈ بینک کی پریزنٹیشن ہے, انہوں نے وہاں پر بتانا ہے 10 سال میں ہم نے 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کرنا ہے. اگر نیٹو میں جائیں گے تو انہوں نے کہا ہم نے 5 سال میں 13% کرنا ہے. اگر پرائم منسٹر والے میں جائیں گے تو 3 سال میں 17% کرنا ہے. مطلب اٹس ٹوٹل نان سینس. اس کو کسی نے کوم تھرو نہیں کیا, اسی لیے آپ یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ پلان نظر نہیں آ رہا. پلان کہاں سے نظر آنا ہے؟ یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ ایک زمانہ تھا پنجاب میں 120 ٹاسک فورسیں بنا دی تھی اس جب یہ چیف منسٹر تھے. ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے, ایک ہی کام وہ 40 لوگوں کو دے دیتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی شام تک پوچھنا میں نے کس سے اور لاسٹ کس نے مجھے کیا بتایا, اور ہر چیز کو میں خود دیکھوں گا, میں خود دیکھوں. خود کیا دیکھیں گے آپ؟ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں حکومت بتا سکتی. یہ جو سارا ہمیں بتاتے رہے کہ آپ بھی پتھر باندھیں, ہم بھی پتھر باندھیں گے, اور یہ جو ریونیو جو ہے یہ ہم کم کریں گے. تو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں جو اورنگزیب صاحب کی 20 میٹنگز ہو گئی ہیں, 40 اگلے مہینے ہیں, 20% رہتی ہیں, 18 میٹنگ اور ہو گئی ہیں, اتنی ہم نے ویکنٹ پوسٹ کاٹ دی ہیں فلاں. وہ ساری بحث ہی ختم ہو گئی ہے. ڈار صاحب کو کہا 1 مہینے کے اندر اندر آپ فورن مشنز ابراڈ کی رائٹ سائزنگ کی رپورٹ دیں, میں خود دیکھوں گا اس کو. وہ رپورٹ ہی نہیں آئی, پتہ نہیں چلا کدھر چلے گئی. یعنی عوام کو آپ کہتے چلے جا رہے ہیں, پی ڈی ایل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, ادھر سے اب اخراجات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن 14 ٹریلین, ایک منٹ 2 سال میں 14 ٹریلین کا نیو ڈیٹ لیا انہوں نے. ہر سال یہ 7-8 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو پاکستانی لاکھ روپے میں مقروض تھا ہر شخص, آج وہ 3,33,000 میں مقروض ہے. تو یہ ڈیٹ کا جو دیکھیں, کبھی ہمیں پینڈا بات بتاتے ہیں, کبھی یورو بانڈ بتاتے ہیں, کبھی 15% پہ جا کے سٹینڈرڈ چارٹر سے پیسے اٹھا لاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی, یہ سارے جو منصوبے ہیں ان کا آپس میں ربط ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو یہ میٹنگز کر رہے تھے پروونشل کنسلٹیشن اڑان پلان کے لیے, ان کو پنجاب میں گھسنا نہیں دیا. آج تک میٹنگ نہیں ہوئی پنجاب کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ ہو گئی ہے, یہ بھی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جو کیا مطلب گھسنے نہیں دیا, میں سمجھا وہاں میٹنگ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے اسکیڈول کیا, وہ بار بار پوسٹ پون ہوتی رہی, آج تک نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آپ اپنے پاس رکھیں اپنا پلان. یہ تو حالت ہے ادھر. 60% آف دا کنٹری از ناٹ پارٹ آف اٹ. they never had a meeting. اور جو سیریسلی, جی میں بہت بڑا کلیم, بہت بڑا کلیم دانیال آپ کر رہے ہیں. ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں, اسی لیے تو آپ یہ خبریں سن رہے ہیں آج کل جو عام ہوئی ہوئی, آپ نے بھی بتائی ہوئی ہے. تو آپ کو میں یہ ایل بی ڈی این ہے پارٹی میں, ان کو لوگ بزی ڈو نتھنگ کہتے ہیں, ان کو ارسطو تنزیہ کہتے ہیں. چلیں دانیال, کیا کر سکتی تھی گورنمنٹ اس میں ان امپلائمنٹ اور مہنگائی کم کرنے جی میں؟ مالک صاحب اس میں دیکھیں, واضح طور پر جب تک پاکستان کی اکانومی کا پروڈکٹیو پوٹینشیل آپ سامنے لیوریج نہیں کریں گے تو پاکستان میں گروتھ نہیں ہو سکتی. پاکستان کا فکسڈ انویسٹمنٹ فریم ورک جو ہے اس میں اگر آپ گورنمنٹ کا ڈال دیں تو 13% بنتا ہے. جو باقی ممالک ہیں جنہوں نے ترقی یافتہ ایک سسٹینیبل گروتھ سے کی ہے 6% سے زیادہ, ویتنام ہے, ملیشیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ون کین کیپ کاؤنٹنگ, تو انہوں نے کم از کم 33, 35, 27% جو ہے فکس انویسٹمنٹ کی ہے. ہمارے بینکوں میں پیسہ فلش ہے اس وقت. بینک جو ہیں وہ بہت پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی ہے, ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو 50% کرنے کے لیے صرف 4 مہینے ستمبر سے دسمبر 2024 میں 2 ٹریلین ایکسٹرا لینڈ کیا تھا. وہ صرف 50% پہ تھا, جبکہ بہت سارے ممالک میں 80% تک ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ 5 to 7 ٹریلین کا وہاں پر سپیس ہے, وہ کیوں نہیں پیسے لگا. میرا ایک بینک پریزیڈنٹ دوست ہے, اس کو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یار آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے یار ہم پاگل ہیں, میں سرکاری ٹریجری بانڈز لیتا ہوں, میں 2 بجے چلا جاتا ہوں لنچ کر کے اور پھر میں گولف کھیلتا ہوں, میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے. مالک صاحب یہ بات درست ہے, لیکن میں جو آپ کو مثال دے رہا ہوں, ڈار صاحب کو ایز این اکاؤنٹنٹ ان کو وہ تو اپنا ٹیکس کا برڈن کم کرنا چاہ رہے تھے نا, تو انہوں نے دسمبر 2024 میں ان سے پیسے لے لیے فالتو, اور پھر انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے وہ سیکشن ہی ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد جنوری 2025 میں پرائیویٹ ڈومیسٹک کریڈٹ کولیپس کر گیا, 1 ٹریلین روپیز نیچے گیا, کیونکہ وہ ساری پیپر لینڈنگ تھی. لیکن سپیس تو ثابت ہو گئی نا. تو کوشچن از کہ پاکستان گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ دس آن دا ریڈار. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا, وہ تو ٹیکس ریونیو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بینکوں سے کہ جی آپ منافع بہت کما رہے ہیں. اور بھائی بینکوں سے جو کام لینے والا ہے وہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے,
وہ تب تک انویسٹ نہیں کریں گے پاکستان میں گروتھ نہیں ہوئے گی. تو آپ امیجن کریں اگر آپ پروڈکٹیو انٹرپرائزز میں یہ جو ٹرف مرف اور یہ جو تماشے انہوں نے لگائے تھے, ہیلی کاپٹر منگوا لیے اور گاڑیاں منگوا لی لگژری اور بلٹ پروف وغیرہ, یہ تماشا اگر ہم نہ کریں سبسڈائز میں, اگر ہم صرف بینکوں کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے یہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے, بینکس تو تیار ہی نہیں ہے لانگ پر میڈیم پوزیشن لینے کے لیے, وہ تو 5 سال سے آگے بات ہی نہیں کرتے ہیں, گاڑی کی لیز ہے بس, دیٹس اٹ. تو 10 to 15 ایئرز پوزیشن اگر ہمارے بینکس لینے شروع کریں اور یہ فکس کیپٹل فارمیشن ہونی شروع ہو جائے, آپ کی ان امپلائمنٹ, آپ کی پاورٹی, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی انفلیشن, یہ سب چیزیں I have run out of time, Daniel. We could talk about it for ages.